آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کریم کے رنگ، اور میں ہوں آپ کے ساتھ محمد رضوان سرور، اور میں ہوں رقمہ عرفان ملک۔ تو جناب آج تیسرا روزہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل، اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم تیسرے روزے میں داخل ہو چکے ہیں، اور تقریباً 2.5 گھنٹے بعد ہم یہ روزہ افطار کر بھی لیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا ایسے ہی کرم کرے کہ ہمارا جو پورا رمضان المبارک ہے وہ خیر اور برکت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ گزر جائے۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کا جو ہر عمل ہے، ہر خالص عمل ہے، ہر صالح عمل ہے، وہ اس کی اپنی ذات کے لیے ہے، لیکن روزہ وہ واحد عمل ہے جو صرف اور صرف محض اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اس کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ عطا کریں گے۔ تو اس کی اگر ہم اس کا رزلٹ دیکھنا چاہیں تو ہم پورا رمضان بھی اس کا رزلٹ دیکھتے رہتے ہیں، دنیا میں بھی ہمیں اس کا رزلٹ مل رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد آخرت میں بھی انشاءاللہ ملے گا۔ جب ہم افطار کرتے ہیں رضوان، تو کتنا وسیع ہمارا دسترخوان ہوتا ہے، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، اپنی برکت کر رہا ہوتا ہے کہ وہ سمجھ سے بالا تر ہوتا ہے۔ پھر ہمیں ان نعمتوں کا احساس بھی ہوتا ہے اور شکر بھی ادا ہمیں کرنا چاہیے کہ جو رمضان کے بعد ایک روزہ رکھنے کے بعد وہ بھوک اور پیاس جب ہم محسوس کرتے ہیں اور وہ جب نعمتیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہمیں پھر اس کی قدر بھی ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اچھا، یہاں پر آج کیونکہ مطلب آج تیسرا روزہ ہے، 3 رمضان المبارک ہے، تو یہاں پر ہم ذکر کرنا چاہیں گے، آج کا ہمارا ٹاپک بھی اسی حوالے سے ہوگا، یوم وصال، جگر گوشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جنت کی خواتین کی سردار جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم وصال ہے۔ ان کی شخصیت پر، ان کی زندگی کے اوصاف پر، ان کی سیرت پر، کس طرح سے ان کی تربیت ہوئی اور پھر ان کے کیا اوصاف تھے، اس پر ہم انشاءاللہ روشنی بھی ڈالیں گے آگے چل کر۔ حضرت خاتون جنت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو حضور کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی، بہت زیادہ پیار اور بہت سے القابات، خوبصورت القابات ہیں ان کے نام، جس میں زہرا، طیبہ، طاہرہ، اس طرح کے بہت سے خوبصورت القاب۔ ناظرین کرام، آج چونکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت، ان کی عظیم الشان، ان کی شخصیت کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ممتاز عالم دین اور انتہائی خوبصورت گفتگو کرنے کے حامل شخصیت مفتی محمد احمد سعیدی صاحب موجود ہیں۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم، آپ ٹھیک ہیں؟ مفتی صاحب کیا فرمائیے گا سیدہ کی شان کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ جیسا کہ آپ دونوں میرے معزز بہن بھائیوں نے خوبصورت انٹرو کروایا کہ آج رمضان المبارک کا تیسرا روز ہے اور تیسرا روزہ ہے، اور آج کا دن ایک تو رمضان کے حوالے سے اہمیت کا حامل ہے ہی، بالکل، لیکن اس لیے بھی یہ اہمیت کا حامل ہے کہ آج سیدہ، طیبہ، طاہرہ، زاہدہ، عابدہ، طیبہ، طاہرہ کا یوم وصال مبارکہ ہے۔ سیدہ خاتون جنت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے کچھ عرصہ قبل آپ کی ولادت مبارکہ ہوتی ہے، صحیح، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا نام فاطمہ رکھتے ہیں، اور آپ کے القابات میں سے وہی ہیں جو آپ نے اپنے انٹرو کے اندر خوبصورت باتیں فرمائیں۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کے اندر آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ تھوڑی بڑی ہوتی ہیں اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت فرماتے ہیں۔ صحیح، ابتدائی اسلام ہے اور اسلام کے اوپر کٹھن دور ہے، ہر طرف سے جلغار ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دشمنیوں کا سامنا ہے۔ اس حال میں یہ ننھی پری جس کو فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان مشکل اوقات میں ہر وقت اپنے اس ننھے اور منمونے انداز میں ساتھ رہتی ہیں، سبحان، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تمام تھکاوٹیں، وہ تمام تر پریشانیاں آپ کو دیکھ کر ہی دور ہو جاتی ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ایک تو قرآن کریم کی روشنی میں یہی آیت مبارکہ جس کو میں نے تلاوت کیا، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو فرمایا کہ اے محبوب، آپ اپنے تمام غلاموں کو فرما دیں کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم لوگوں سے
دین اسلام کے پیش کرنے پر، جہالتوں سے نکال کر نور ایمان کی طرف لے آنے پر کوئی اجر کا سوال نہیں کرتا ہوں۔ ہاں ایک چیز ہے کہ جو میں تم سے مطلوب ہوں اور طلب کرتا ہوں، وہ ہے میری اہل بیت سے محبت۔ اللہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت میں جہاں پر میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شہزادی ہیں، وہاں پر آپ کے لخت جگر حضرت امام حسن و حسین، حضرت مولا کائنات میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب، اور ایک روایت کے مطابق جمیع مومنین مومنات میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آل میں شامل ہیں۔ لیکن نسبی جو تعلق ہے وہ صاف ظاہر ہے کہ وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ قرب اور کسی کو میسر نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شانوں میں سے ایک شان یہ بھی ہے کہ آپ اصل نسل رسول ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل کی اصل آپ ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آل ہے، اولاد ہے، وہ عام لوگوں کی جو اولاد ہے وہ ان کے بیٹوں سے آگے چلتی ہے، لیکن یہ وہ خوش بخت خاتون جنت ہیں، کریم آقا کی شہزادی ہیں کہ 4 شہزادیوں میں سے ان کو یہ اعزاز میسر آیا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نسل ہے وہ ان سے آگے بڑھی ہے۔ اسی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے کہ اصل نسل رسول، کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل کی اصل۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل و کمالات اتنا زیادہ ہیں کہ وہ ایک نشست نہیں، یہ 1450 سال گزر چکے ہیں، ان کے اوصاف کریمانہ بیان کیے جا رہے ہیں، کیے جاتے رہیں گے۔ ہمارے لیے اعزاز کی بات یہ ہے، اور لاہور رنگ اور آپ دونوں کی اور اس کا انتظام کرنے والوں کے لیے اعزاز کی بات یہ ہے کہ ہر سال ہم اپنی محبتوں کا، عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے اس دن کو خاص طور پر مناتے ہیں الحمدللہ۔ مسئلہ خصوصی طور پر وہ واقعہ بھی بتا دیجئے جب حضور نے اپنی چادر میں لیا، وہ ایک میسج ہی تھا اہل بیت کے حوالے سے، اور بتانا کہ یہ میری اہل بیت ہے۔ جی، وہ ہوا کچھ اس طرح کہ نجران کے کچھ لوگ آئے اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کسی ٹاپک کے اوپر بحث ہوئی۔ اس بحث کا نتیجہ یہ نکلا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب جس نہج پر تم لوگ گفتگو کو لے کر گئے ہو، اب ہماری بات چیت نہیں ہوگی بلکہ اب ہمارا مباہلہ ہوگا۔ صحیح۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریق کسی بات کے اوپر، آپ کہتے ہو کہ یہ حق ہے اور میں کہتا ہوں یہ حق ہے، اس پر دونوں فریق اتفاق رائے سے یہ طے پاتا ہے کہ ہم دونوں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اگر میں حق پر ہوں تو اتنے عرصے کے اندر دوسرے فریق پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے۔ تو دوسری طرف عیسائی تھے اور اس طرف میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات تھی۔ یہ جب اعلان ہوا کہ اب مباہلہ ہوگا، بات چیت کی حدیں آپ لوگوں نے پار کر دی ہیں، اب بات سے بات نہیں چلے گی، اب مباہلہ ہوگا۔ تو جب نجران کے عیسائیوں کے سب سے بڑا جو ان کا پادری تھا، اس تک یہ بات پہنچی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے کا اعلان کیا ہے اور چیلنج دیا ہے، تو اس نے ان تمام لوگوں کو بلایا اور کہا کہ اگر تم لوگ مباہلے میں گئے تو تم تو کیا، تمہارے علاقے کے درختوں کے اوپر رہنے والے پرندوں کے گھونسلے بھی جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ سو اس لیے میں تم لوگوں کو یہ حکم دیتا ہوں کہ تم لوگ اس سے باز آ جاؤ۔ اگلی صبح کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور مباہلے کا جو مقام تھا وہاں پر حاضر ہوئے، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کالی کملی میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت امام حسن حاضر ہوتے ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنی چادر میں لیتے ہیں۔ امام حسین آتے ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بھی اپنی چادر میں لیتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حاضر ہوتے ہیں، کریم آقا اپنی کالی کملی میں لیتے ہیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی ہیں، کریم آقا اپنی کالی کملی کے اندر لیتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اے اللہ یہ سب میرے اہل بیت ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ ایک روایت آیا تھا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت فرما۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ مختصر انداز میں نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا۔